مجھے اس پر اکثر ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی کو دعوت دی, یار کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. تو اکثر لوگ کیسے کہتے ہیں نا, ہماری بھی دال, مطلب تو یہ ہوتا ہے جب گھر میں آؤ گے تو اچھا کھلائیں گے نا بھائی, قورمہ کھلائیں گے, بریانی کھلائیں گے, کوئی اچھی چیز کھلائیں گے. لیکن تواضع میں لوگ کہتے ہیں غریب خانے میں دال, کبھی ہماری بھی دال روٹی کھا لیا کرو یار. تو اس چکر میں چلا گیا, یار بھائی دال روٹی کہہ رہا ہے لیکن کھلائے گا تو قورمہ بریانی. چلا گیا وہاں, جا کے دیکھا دال روٹی رکھی ہوئی ہے. تو اتنے میں نا کتا زیادہ بھونک رہا تھا, تو جو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ کتے سے کہتا ہے یہ ٹانگیں واقعی توڑے گا تیری. یہ جو بات کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دے گا تو ایک دھمکی ہوتی ہے نا, ورنہ ٹانگیں کون توڑتا ہے کسی, کہہ رہے چپ ہو جا ورنہ یہ واقعی ٹانگیں توڑے گا. اس کے ہاں مجاز نہیں ہے, حقیقت ہے. کچھ دن پہلے دولہا سے میری ملاقات ہوئی, ایسا وی آئی پی سیٹ اپ ماشاء اللہ. اب سب میرے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں, مفتی صاحب آئے ہوئے, اور دولہا اسپیشل کہ مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی لینی ہے, مفتی صاحب کو جانے نہیں دینا. لیکن جب دولہا آیا ہے نا, اتنی ٹینشن میں, مجھے مسافہ بھی نہیں کیا, وہ بھول گیا مفتی, حالانکہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. آیا اور پھر ایسے جا کے بیٹھ گیا, اور یوں میں خود ہی جا رہا ہوں اس کے ساتھ کہ بھائی تو میرے ساتھ سیلفی لے لے, تیری وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. اچھا چلو لے لو بھائی سیلفی. منہ لٹکا ہوا اس کا. میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اس کو ہو کیا گیا, یہ تو ایک قسم کی بے اکرامی سی ہو رہی ہے میری یہاں پہ, اتنی تو اپنی شادی میں بھی میری بےعزتی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے, جو مال دکھایا گیا تھا یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں, جو پیس دکھایا گیا تھا ویسا ملا. اتنا کروڑ پتی آدمی ہے تو اس کی تو بڑی امنگیں تھیں, یہ دھوم, وہ پتہ چلا بھائی وہ تو یہ نکاح والے دن بہت خوش تھا, رخصتی کے بعد یہ خوش نہیں ہے, یہ بڑا پچھتا رہا ہے. ہم نے کہا اب تو ہو گیا, تو برداشت کرو, ٹھیک ہے نا. 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک نے باہر سے آنے والے بندے نے سلام کیا, اس نے نماز میں کہا وعلیکم السلام. تو ساتھ والے نے کہا بھائی بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا رہا ہے, بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ساتھ والے نے بولا کہ تو بھی تو بول رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہوا تھا, وہ کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا, شکر ہے. تو چاروں کی ٹوٹ گئی نا نماز. تو جب آپ نے گھر میں چیخ چلا کے گالی گلوچ والا لب و لہجہ اختیار کر کے بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, تو ماحول آپ گھر کا خود خراب کر رہے ہو, سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر آپ یہ توقع رکھو کہ ہماری بیگم خاموشی کے فضائل پر ہمارا بیان سنے گی, وہ نہیں سنے گی. میری والی نہیں سنتی, آپ کی والی کہاں سنے گی, وہ نہیں سنے گی. وہ آپ سے چیخنا سیکھے گی کہ اس گھر کا اسٹائل ہی یہی ہے, یہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ کے بات کرتے, اسٹائل ہی یہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جناب فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو. فرشتے نے کہا چل وہی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش. دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے. اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو, دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کے ساتھ یہ ہو جائے, ہے بھائی. نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹیو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سو رہے تھے نا, وہ سو نہیں رہے تھے, آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. 2 بندے آ گئے, آپس میں بات چیت شروع کر دی. تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھولیں اور بتایا کہ میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا. کیوں بتایا؟ اس لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے تم کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہو جو مجھ سے چھپاتے ہو, مجھے سوتا سمجھ رہے ہو. تو آپ اگر واقعی نہیں سو رہے نا تو آنکھیں کھول کے پھوٹ دیا کریں کہ بھائی میں سو نہیں رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جاگ بھی رہا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے خراٹے لینا شروع کر دیتا ہے کہ ایسے بن جاؤ گہری نیند سو. پھر دیکھو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا 2 آدمی اگر بات کر رہے ہیں چپکے سے, تیسرے نے اگر کان لگا کے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے. مجھے آپ لوگ کو دیکھ کے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی گنڈیریاں کھا رہا تھا اور کھا کھا کے پیچھے پھینک رہا تھا, تو دوسرا اٹھا کے چبا رہا تھا. کافی دیر ہو گئی تو اس آدمی نے اس چوسنے والے کو کہا کہ کمبخت, شرم نہیں آتی, کنجوس, میری چوسی ہوئی گنڈیریاں چوس رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی رس نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. کہہ رہے میں کھا رہا ہوں ایک قطرہ بھی نہیں آتا, 10 بھی گنڈیری کھا رہا ہوں مگر ایک قطرہ بھی
اصل کنجوس تو ہے. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں, کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں ہے, وہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ, وہ تو بدک جائے گا, بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے. صحیح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے, تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بالو اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں, تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی. اچھا ایک اور بات یہ کہ سر منڈانا جائز تو ہے, مگر یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سر منڈانا فضیلت کی چیز ہے, تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج عمرے کے موقع پہ سر منڈایا کرتے تھے, اس کے علاوہ نہیں. تو دینداروں کو چاہیے کہ اپنا حلیہ اچھا رکھیں. اگر کسی پہ ٹنڈ جچتی ہے اس بیس پہ وہ ٹنڈا رہے تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن اگر کسی پہ ٹنڈ نہیں جچتی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر بال رکھنے چاہیے, کیونکہ حلیے کی طرف وجہ سے لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا, یہ سارے دیندار لوگ ٹنڈے منڈے گھوم رہے ہوتے ہیں عجیب سے, تو سر کے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے تبھی تو دیے بال, تو اس لیے اس کو فوکس کرنا چاہیے. لیکن بہرحال جائز ہے ٹنڈ کرانا بھی. ایک شعر سنانے کا دل چاہ رہا ہے, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹنڈ کرنے پر بھی وہ خوبصورت نظر آتے ہیں. تو شاعر کو کسی سے عشق ہو گیا تھا کسی سے نا, تو وہ معشوق نے کیا اپنی ٹنڈ کرا دی تاکہ اس کمبخت کا عاشق کا عشق ختم ہو جائے. تو شاعر نے اس پہ کہا کہ حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. ایک قاری صاحب تھے, ان کو تراویح پڑھ قرآن تو یاد نہیں تھا, گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا کہ آپ تراویح پڑھائیں. اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں, اس کو کیا پتا کیا پڑھا رہا ہے, تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا, ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب, گردانیں پڑھنا شروع. جتنی اس کو عربی کی گردانیں یاد تھیں اور جو عربی کے الفاظ ھذا شیء فلان انہ علیم خبیر. ابھی ایک تلاوت آئی ہے کسی گاؤں کی, ایسے بہت غلط سلط پڑھے جا رہے ہیں, پیچھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, تو اب یہ پڑھا جا رہا ہے ھذا فلان. تھوڑی بہت عربی آتی تھی. ایک دن تراویح میں کوئی پڑھا لکھا آ گیا عالم, اس نے پیچھے سے لقمے دینا شروع کیے. اچھا اس تراویح میں امام کو پیسے ٹھیک ٹھاک ملتے تھے, 2-2.5 لاکھ روپے ملتے تھے. تو اب وہ پیچھے سے اس نے جب لقمہ دینا شروع کیا ہے تو یہ کہتا ہے امام یا شیخ اسکت نصف لی و نصف لک, خاموش ہو جا, آدھے تیرے آدھے میرے. عربی میں اس کو کہہ رہے چپ کر کے کھڑا رہے, آدھے پیسے تیرے آدھے. ایک قاضی صاحب نے کسی خاتون کا نکاح پڑھایا کسی بندے سے, تو پہلے سے فیس طے نہیں ہوئی تھی. تو قاضی صاحب نے دولہا سے کہا میری فیس. دولہا نے کہا کہ جتنی خوبصورت میری دلہن ہے نا اس حساب سے میں آپ کو پیسے دوں گا. وہ قاضی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, تو ہو گیا بھائی ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے. تو انہوں نے ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا, ہاں دولہا نے نا ان کو 100 روپے پکڑا دیے. تو اس نے کہا بھائی یہ 100 روپے تو فیس نہیں ہوتی. اس نے کہا بھائی جتنی خوبصورت دلہن ہے اس حساب سے ہوگی. تو یہ سمجھے کہ بھائی اب پیسے تو زیادہ بنتے ہیں. جب دلہن پہ نظر پڑی تو 50 روپے انہوں نے واپس کر دیے, 50 روپے واپس کر دیے. خیر یہ چٹکلا تھا تھوڑا سا, آپ کو مجھ سے مشورہ لینے سے پہلے سوچا کرو, حقیقت بتا رہا ہوں. کسی کی بیوی بھاگ گئی, واپس لانے کا کبھی بھی میں نے مشورہ نہیں دیا اس کو. لوگ کہتے ہیں یوں کرو شاید واپس آ جائے, یوں کرو. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے, دنیا بہت تھوڑی ہے, اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو منانے میں ٹائم ویسٹ کرو بھائی. ہاں آپ کی غلطی ہے پھر مناؤ, معذرت بھی کرو. آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ پورے حقوق ادا کر رہے تھے, بھاگ گئی, مٹی پاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے منا کے, تھوڑی ہے یار, زندگی بہت تھوڑی ہے, تجربوں کی بھیٹ تھوڑی چڑھانا ہے اس کو. ایک صاحب کہنے لگے 3 بچے ہیں, بھاگ گئی, بچے بھی لے گئی. میں نے کہا 6 بچے اگلی سے پیدا کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کسی کا باپ بھی ان بچوں کو واپس نہیں لا سکتا, کوئی قانون ہے ہی نہیں ایسا. عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے گنجے ہو جاؤ گے, کخ بھی نہیں ملے گا, اور الٹا سارا خرچہ عدالت آپ کے اوپر ڈال دے گی اور چوڑے میں آ جاؤ گے. وہ ایک 2 چھوڑو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس گھوڑا تھا. اچھا لوگ دادا کے بارے میں بڑی چھوڑتے ہیں کیونکہ دادا مر چکے ہوتے ہیں, ان سے کوئی جا کے پوچھے گا تو نہیں کہ آپ حضرت یہ آپ کا ارشاد ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑوں کا کہ اس میں گھوڑا پتہ نہیں کتنے دن تک دوڑتا رہتا اور وہ استبل ختم نہیں ہوتا, پتہ نہیں 40 سال تک دوڑتا رہتا یا 50 سال تک. دوسرے نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے چاند کو سیٹ کرتے رہتے تھے, تھوڑا سا یوں کر دیا, تھوڑا سا یوں کر دیا.
اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے؟ کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ. کہہ رہے اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل. شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو کہا کاٹ بانٹو, ٹھیک ہے, اور بولا کوئی گھٹیا اور نیچ خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے, میں جنگل کا بادشاہ ہوں, سارے اپر لیول. وہ آئے, بھیڑیا آئے, اور اللہ آپ کا چیتا آئے, اس کو بالکل انوائٹ کیا, اس کو مہمان خصوصی بنایا جائے گا. ہاتھی کو بھی پرمیشن ہے آنے کی. گھٹیا خاندان کا کوئی جانور میری شادی میں, بولو بھائی, نہیں آنا چاہیے. اب جب شادی ہوئی ہے, شیر دولہا بن کے شیرنی ساتھ میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے, بارات آئی تو چوہا ناچ رہا ہے اس میں, بڑے اسٹائل کے ساتھ ناچ رہا ہے. شیر کو اس وقت تو برداشت کر لیا شیر نے بھی, بارات خراب نہ ہو جائے نا کہیں. شادی وادی ہو گئی, مہمان چلے گئے, لومڑی کو بلایا, کم بخت اس چوہے کو گرفتار کر کے لا. تو اس کا کیا کام ہے گھٹیا جانور کا؟ چوہے کو جب گرفتار کر کے لایا گیا, چوہے سے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تو بغیر انویٹیشن کے آ گیا ہے؟ چوہا کہتا ہے زیادہ شور نہ مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا, شادی سے پہلے پتہ چلے گا. عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے, اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہے. میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا. میں اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوں الحمدللہ, مجھے اللہ نے بہت رزق دیا. ایک دن میں نے اپنے خاص دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت ہوتی ہے. یار عید بقرعید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریانی, میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی کا, لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ پہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو. تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے, انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ بھیج دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہیں سے واپس کر دیں. اتنا سخت آپ نے اس میں موقف اختیار کیا. تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا. تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی تو حکیم کے پاس گیا, حکیم نے کہا جمال گوٹا کھلاؤ اس کو. تو اب بھینس کو جمال گوٹا کوئی 2-4 گولیوں سے تو کام چلے گا نہیں, اس کو تو پورا 25-30 گوٹے ہونے چاہیے, وہ تو بھینس ہے. تو اس نے کوٹ کے نا اب بھینس کے منہ میں ڈالتا ہے تو بھینس واپس نکال دیتی, پھر یہ منہ میں ڈالتا واپس نکال دیتی. بڑا پریشان حکیم کے پاس آیا, حکیم صاحب وہ تو کھا ہی نہیں رہی. حکیم نے کہا کہ دیکھو اس کے منہ میں پائپ رکھو اور اس طرف سے جمال گوٹا پائپ میں ڈال کے زور سے پھونک مارو گے اس کے اندر چلا جائے گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اگلے دن وہ آیا نہیں اطلاع دینے کے لیے کہ بھائی بھینس کی طبیعت کیسی. حکیم صاحب گئے, حکیم صاحب نے پوچھا اور بھائی کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا وہ تو بیمار پڑا ہوا مر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا وہ کیوں مر رہا ہے؟ تو اس کے پاس گئے, ہاں بھائی بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا. اس نے کہا ہاں رکھا. جمال گوٹا ڈالا تھا؟ ہاں ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ ہاں ماری تھی. کس نے؟ کہہ رہے بھینس نے پہلے مار دی تھی. وہ بھینس نے پھونک پہلے مار دی تو وہ سارا اس کے پیٹ میں چلا گیا. جنید جمشید کے بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے مجھ سے, تو وہ بڑے بھائی سے جنید جمشید کو چٹکلا بھی ہو گیا تھا یہاں پہ, وہ آئے ملنے کے لیے. تو میرے بڑے بھائی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ہمایوں جمشید نام ہے نا ان کا, وہ کہنے لگے کہ آواز بھی بڑی ان کی جنید جمشید جیسی ہے نا, مردانہ آواز. میرے بڑے بھائی مجھے قصہ سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب سے میرے ملنا ہے. تو میرے بھائی نے کہا اچھا میں ملواتا ہوں آپ کو. اچھا ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو جنید جمشید کے بڑے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرے بھائی نے کہا نہیں. کہا کہ مجھے مفتی طارق صاحب نے بلایا ملاقات کے لیے اور میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں. میرے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا پتہ نہیں. کہہ رہے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں. دونوں فنٹر گیری پہ لگے ہوئے. خیر میں نے بڑے بھائی نے مجھے سنایا, مجھے بہت ہنسی آئی. اور بھی بچے ہو گئے تو اور اچھی بات ہے, بچے ہی بچے. وہ ہے نا ایک آدمی کی, اکثر میں سناتا ہوں نا, ایک آدمی کے اپنے پہلی بیوی سے بچے تھے. اس نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے تھے, پھر ان دونوں کے اپنے بچے بھی ہو گئے. تو ایک دن یہ آفس میں تھا, اس کی بیوی نے فون کیا کہ آپ جلدی گھر آئیں, بچوں کی آپس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے. اس نے کہا کون کس کو مار رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا, پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو, اور پھر آپ کے بچوں نے اور ہم دونوں کے بچوں نے مل کے میرے بچوں کو مارا. صحیح تو بچے ہی. وہ لطیفہ سناتا ہوں نا, امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, ایک وہ جو سود کھاتا ہے, تیسرا وہ. ابھی کہہ نہیں لگتے تھے کہ آدمی اٹھ جاتا تھا. امام صاحب ایک بات میری سن لیں. امام صاحب نے کہا بیٹھ جا, بات تو کمپلیٹ ہونے دے.
پھر شروع کرتے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا. پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب 1 منٹ کی بات. امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب نے کہا بیٹھ آرام سے. پھر کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا وہ جو وہ کھڑے ہوا ہے نا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا کہہ رہے یہ جائے گا جہنم میں. تو غلط کہا امام صاحب نے, لیکن جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ایک آدمی گیا فلیٹ میں, کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے, اس میں جنات بھوت ہیں, نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن ون نہیں ہوتا. وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں, تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا. ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا, اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا, دروازہ نوک کیا, آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں, آپ یہاں رہ رہے ہیں, میں نے سنا یہاں جنات ہیں. دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا, عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے, میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں, مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. کہنے لگا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش یہی جن تھا, وہی 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. ایک چوہا دریا کے کنارے گیا, ہاتھی سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلو. ہاتھی غسل کر رہا تھا دریا میں. ہاتھی نے کہا بھائی یہیں سے کام بتا دے, کیونکہ میرے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے, ویٹ ہے میرا, اتنی ٹینشن میں ہوں گا. اس نے کہا نہیں یار بہت ضروری کام ہے, کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ. ہاتھی بیچارہ اتنی ٹینشن میں, وہ کروٹیں بدلتا, اتنی مصیبت سے نکلا, گھنٹہ لگ گیا اس کو. چوہے نے کہا بس اب واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا کم بخت کام تو بتا, کیا اتنے کیوں بلایا؟ کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم کہیں. ہاتھی چوہے کا تو دور کی بات, اپنا انڈر ویئر بھی بولو نہیں ہوتا اس کا. انسان کا لباس ہوتا ہے, جانور کنگھی نہیں کرتے, انسان کیا کرتا ہے؟ کنگھی نہ کرے, برش نہ کرے بالوں میں, بھوت بن جائے گا. چڑیل, عورتیں چڑیل بن جائیں گی, مرد جن بھوت بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. 40 سال میں کمروں کی تکلیف, گھٹنے, شعر سناتا رہتا ہوں. ایک شاعر نے کہا تھا رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے. ایک جوان لڑکوں کے چہرے کیسے زرد, تو رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے. کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں, پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. گھٹنے ہر ایک کے خراب ہوئے ہوئے, استعمال ہوئے نہیں, یہ گھٹنے خراب پہلے ہوئے ہوئے. تو جم سے جاگنگ سے تھوڑا گھٹنے مٹنے کی سیٹنگ صحیح ہوتی ہے. اور زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو جم ہی سے گھٹنے خراب ہو جائیں گے. یہ عامر بھائی بیٹھے ہوئے, ایک لطیفہ انہوں نے نہیں سنا ہوگا تو سنا دیتا ہوں. آپ لوگ تو سن کے پرانے ہو گئے. تھے سے یاد آیا, ایک شخص جو ہے وہ کانچ کے برتن بیچتا تھا بوری میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عادت ہے نا, ٹھوکر پہلے ماریں گے پوچھیں گے کیا ہے. وہ بیچارہ غریب آدمی کانچ کے برتن بورے میں بند کر کے گلی میں صدائیں لگا رہا ہے. ایک سیٹھ صاحب جن کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے, ان کو نہیں پتا تھا اس میں کانچ کے برتن ہیں. سیٹھ صاحب نے کہا بھائی ذرا مال یہاں رکھو. ٹھوکر مار کے پوچھا کیا ہے. اس نے کہا ہے نہیں تھا, ہے نہیں تھا, اب نہیں. تو ٹھوکر مارنے سے پہلے دیکھ لیا کر. کہ ایک آدمی کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکل گئی. اب اس کو اطلاع دیں تو ڈر یہ تھا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. غریب آدمی ہے, پکوڑے وکوڑے بیچتا ہوگا بیچارہ, گولے گنڈے کی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا. تو ماہرین نے کیا کیا کہ بھائی نفسیاتی ڈاکٹر بھیجا جائے اس کے پاس. کوئی کسی طرح سمجھائے گا اس کو, یہ خبر بھی دے دے گا کہ 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے, اور اس طرح سے دے گا کہ یہ مرے گا بھی نہیں. نفسیاتی ڈاکٹر چلا گیا. اس نے جا کے اس کو پہلے سمجھانا شروع کیا. فرض کرو تمہارے 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے. اس نے بتایا بھائی یہ کروں گا, 6 گولے گنڈے اور لگا دوں گا, کر لوں گا, وہ کر لوں گا. جب یہ مانوس یعنی اس سے مانوس ہو گیا نا, اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, یہ بتا دوں 10 لاکھ کی لاٹری نکل سکتی ہے. کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکلی ہے. جب اس کا اس کو وہ خوشی برداشت کر پایا تو پھر 20 لاکھ پہ آیا. ہوتے 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 بالآخر اس نے کہا اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں 5 کروڑ بولو بھائی بتا. تو آخر میں آ کے اس سے کہنے لگا کہ اچھا فرض کرو تمہاری 5 کروڑ کی لاٹری نکلے تو تم کیا کرو گے. وہ خوشی سے کہتا ہے آدھے تجھے دے دوں گا. یہ بولا اور یہ نفسیاتی ڈاکٹر انا للہ یہ خوشی سے مر گیا. تو 3 بندے سفر کر رہے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے شو ماری, ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں.
ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے. اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. کمال ہے. جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہہ سے کہنا تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. وہ ایک امام صاحب سیدھے سادے تھے گاؤں دیہات کے. ان کی کہیں نظر پڑ گئی کسی خاتون کی, محلے کی, بڑی خوبصورت تھی وہ. کہیں بیچاروں نے توبہ استغفار کی, نظر کوئی اتفاقیہ نظر پڑ گئی نا. اب ان کے لاشعور میں وہ یہ جمعے کی تقریروں میں نا امام سے بچ کے رہنا چاہیے. تو وہ بیان کر رہے, بیان میں کہہ رہے جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, زبردست, ایسا خوبصورت, ایسی حسن, کیا بتاؤں وہ فلاں کی بیوی کو دیکھ لو جا کے ویسی ہوں. وہ فلاں کی بیوی, پھر ان کو احساس ہوا یار یہ میں نے کیا بول دیا ہے. ایک پاگل نے کتاب لکھی نا, ایک آدمی پاگل خانے گیا دیکھنے کے لیے, پاگلوں کا انٹرویو لینے کے لیے. تو ایک پاگل نے کہا یار مجھے خام خواہ میں ان لوگوں نے یہاں رکھا ہوا ہے, میں تو کتابوں کا مصنف ہوں, میں پاگل واگل نہیں ہوں. پھر جیل کی انتظامیہ سے پوچھا یار اس نے کتاب لکھی ہے اور تم نے اس کو یہاں رکھا, کتاب کوئی پاگل تھوڑی لکھ سکتا ہے. تو اس نے کہا بھائی کتاب لے کر آؤ. کتاب لائی تو شروع میں لکھا ہوا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, 400 صفحے پہ لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ. یہ کتاب تھی بھائی. ٹھیک. ایک موٹے آدمی نے نا ایک بہت باریک سا انسان دیکھا تو اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا. اب یہ باریک آدمی جب نیچے گرا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا یار انتقام لیا تو دوبارہ دھکا دے گا, یہ تو مارے گا پکڑ کے, اور اگر انتقام نہیں لیا تو ذلت ہے, لوگ بولیں گے ابے اس نے تیرے کو دھکا بلا وجہ دھکا مار کے زمین پہ گرا دیا اور تو بڑے آرام سے منہ نیچے کر کے جا رہا ہے. تو باریک آدمی میں طاقت جسمانی نہیں ہوتی, کھوپڑی بہت چلتی ہے اس کی. تو اس دبلے آدمی نے سوچا کہ میں موٹے آدمی سے کہتا ہوں کہ تو نے یہ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے. تو وہ کہہ دے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہوں گا ہاں ہنس کے نکل جاؤں گا میں, چلو مذاق کیا ہے. یہ اس نے پلان بنایا. تو اس نے اس موٹے سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ یہ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے باقاعدہ ارادے کے ساتھ دھکا دیا ہے. اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر آپ کو پریشان کرنے کے لیے جان بوجھ کر آپ کو دھکا دے کے زمین پہ گرایا. یہ بڑا ہوشیار. اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہا اور نکل گیا. وہ جنی آ گیا تھا کیا حکم ہے میرے آقا. وہ آقا ہی اتنی گھٹیا سوچ کے تھے. انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. پتہ نہیں اعلیٰ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا. تو جن آیا, اس نے چراغ کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی. نیچ سوچ کا تھا وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی, انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. وہ جن حیران, یار میں تو کوئی بھائی کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. ایک کراچی میں بجلی جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں آئی آج تک؟ کرنٹ کبھی بھی غائب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی بیٹھے ہوئے ایک دم پنکھا بند, لائٹ غائب, بل ایسے آ رہا ہوتا ہے جیسے آسمانی بجلی کا کنیکشن کہاں سے لیا ہوا ہے. یہ جو آسمان میں بجلی چمکتی ہوئی ہمارے گھر سے چمکتی ہے. وہ ایک آدمی کے گیس کا بل بہت زیادہ آ گیا نا, سوئی گیس کے ادارے گیا, کہہ رہے کہ جہنم سے لیڈ ہمارے یہاں سے ڈالی ہوئی ہے کیا جہنم کا کنیکشن ہمارے گھر سے لیا ہوا ہے. ایک چولہا ہے ہمارے گھر میں, 4 افراد, اور بل دیکھو کیا آ رہا ہے. کہہ رہے ایسا لگ رہا ہے جو جہنم کا اللہ نے جو جہنم بنائی ہے نا اس کا کنیکشن تم لوگوں نے کہاں سے دیا ہوا ہے, ہمارے گھر سے دیا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ تپے ہوئے ہیں نا بیچارے. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں. دریا میں ڈوب رہا ہے, لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی.
جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر, جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے ہیں کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر, واپس اندر, جیسے اندر کے کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی, زردہ پکانا ہے بریانی پکانی ہے, بات سمجھتے ہیں نہیں. وہ ایک چائنیز بیمار ہوا تو ایک دیہاتی گیا پاکستانی اس کی عیادت کے لیے. اب جب عیادت کے لیے گیا تو اس کے قریب اس کے آکسیجن لگی ہوئی تھی, تو قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب کھڑا وہ چیخنے لگا, چانگ چینگ پاں کاں چی پاں 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 کاں کرتے کرتے مر گیا. اب اس نے بولا یار یہ میرا دوست ہے اور یہ چاں چاں پوں پوں چی چی کرتے ہوئے مرا ہے, تو مرتے ہوئے کوئی اہم بات ہی کی ہوگی اس نے مجھ سے, کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. تو اس نے وہ تمام الفاظ اس کے رٹا لگا کے یاد کر لیے کہ میں چائنا جاؤں گا تو اس کا ترجمہ کرواؤں گا. تو وہ پورے الفاظ یاد کر لیے, ریکارڈ کر لیے. اس کے بعد جب وہ چائنا گیا تو اس کا ترجمہ کروایا, تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہے, پیچھے وہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور یہ مزے سے کھڑا ہوا ہے اور ہمارے چینگ پونگ پتہ نہیں کوئی وصیت کر رہا ہے. وہ ہے نا ایک لکھنؤ کا آیا, لکھنؤ کے لوگ بڑے اردو خاندانی ہوتی ہے نا, وہ آیا کراچی میں یا کہیں پنجاب میں گیا, پنجاب میں, تو وہاں کیلے بک رہے تھے. کہتے ہیں آپ کیلے عددن دیتے ہیں یا وزنن, یعنی وزن کے ذریعے دیتے ہیں تول کے, یا یہاں عدد گن کے دیے جاتے ہیں. تو بھائی جان اب سبزی والے سے پوچھ رہا ہے, وہ پھل والے سے, ریڑی والے سے, لکھنؤ کا, کہہ رہے آپ کے ہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن. اس کو کیا سمجھ, کہہ رہے پتہ نہیں عددن وزن, دنادن بکتے ہیں, دنادن لے لو ورنہ نکلو یہاں سے. کہہ رہے ہمارے یہاں کیلا, وہ 3-4 دفعہ اس نے پوچھا نا, وہ سبزی والا منہ دیکھ رہا ہے اس لکھنؤ والے کا, بھائی تو بول کیا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے یہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن. پھر وہ کیا بولے, کہہ رہا ہے بھائی میں پوچھ رہا ہوں عددن بکتے ہیں یا وزنن. تو وہ پھر جھنجلا کے بولتا ہے دنادن بکتے ہیں, دنادن. کر رہے تھے, ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ایک مہاجر تھا اور ایک پنجاب کے کوئی کسی گاؤں کے تھے نا. پنجاب والے صحت مند ہوتے ہیں, مہاجر بیچارے پان کھا کے وہ جو ہے نا وہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے نا, وہ بیچارہ مہاجر سے وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا سامان نا اوپر رکھنے. تو وہ گاؤں کا دیہات کا تھا, ایک وہ دیسی گھی لسیاں وسیاں پی ہوئی تھی, آگے ایسے کر کے اٹھا کے اس نے اوپر برتھ پہ رکھ دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی. اب وہ کراچی والا بیچارہ ٹھٹر کے اور مختصر ہو گیا, پہلے ہی مختصر تھا اور مختصر. پھر آیا, پھر وہ اسے اب گھی رکھنا ہے, کوئی چیز رکھی نہیں جا رہی, وہ اس نے اٹھایا گاؤں کے دیہات, لسی پیا کرو لسی. اب کئی دفعہ ہو گیا تو یہ دماغ استعمال کیا اس نے بولا بہت بےزتی ہو گئی ہے استاد. تو اس نے شرارت یہ کی کہ یہ وزن اٹھا کے نا وہ جو زنجیر کھینچ کے نہیں لٹکاتے جہاں پہ, وہاں لٹکانے کی کوشش شروع کر دی. اس سے لٹکا نہیں تو اس نے آ کے لٹکا دی, بولا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, کس نے بولا, اس نے 500 روپے جرمانہ لیا, چلا گیا. تو اس نے بولا چائے پیا کرو چائے. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھی, انہوں نے اپنے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے, سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے.